گجرات کے شہر احمد آباد کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس شہر کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کا شہر، بزرگوں کا شہر، اس لیے کہ اس شہر کے ہر چپے چپے میں، کونے کونے میں اللہ والے آرام فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے کبار اولیاء کرام، بزرگان دین نے اس سرزمین کو اپنے قدموں کی نسبت سے نوازا ہے۔ کہیں پر شاہ عالم جیسی ہستی ہے، کہیں پر برہان الدین قطب عالم ہے، کہیں پر شیخ احمد خطو گنج بخش مغربی ہے، تو کہیں پر بادشاہ احمد ہے، کہیں پر حضرت موسیٰ سہاگ ہے، کہیں پر شاہ وجیہ الدین ہے۔ یہ تو چند میں نے نام گنائے ہیں، ایک سے ایک اللہ والے احمد آباد میں آرام فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس شہر کی تاریخ بھی الگ ہے، اس لیے کہ جس شہر کے وجود نو میں حضرت خواجہ خضر کا ارادہ شامل ہو اور بادشاہ احمد کی محنت شامل ہو، وہ شہر واقعی میں بزرگان دین کی سرزمین کہلائے گا، مدینۃ الاولیاء کہلائے گا۔ تو اسی شہر میں آرام فرمانے والے ایک ایسے بزرگ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جو قریب پچھلے 500 سال سے فیضان اور اپنی روحانیت اور تشنگان معرفت کی پیاس کو بجھاتے نظر آ رہے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی تو احمد ہے، لیکن ان کا لقب ان کے نام پر ایسا غالب آ گیا کہ شاید ہی کوئی آپ کو اپنے نام سے پہچانتا ہو، جن سے میری مراد حضرت شاہ وجیہ الدین علوی الحسینی گجراتی ہیں۔ جب ہم آپ کے خاندان کا ذکر کریں تو آپ حسینی سید ہے، آپ کا سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ اور جب ہم آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خاندان، آپ کے سلسلے نسب کا ہر فرد علم میں ماہر نظر آ رہا ہے، اپنے اپنے وقت کے مقتدر، جید اور ممتاز علماء میں سے نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے علمی فضیلت جو ہے وہ آپ کو آپ کے خاندان کا حصہ ہو اور آپ کو وراثت میں ملی ہو، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اور واقعی میں آپ بھی اپنے وقت کے ایسے عالم، ایسے فقیہ، ایسے محدث، ایسے مفسر ہے کہ جن کی مثال اس دور میں نہیں ملتی ہے۔ تو خلاصہ کلام، علمی کمالات گویا کہ آپ کے خاندان کا حصہ ہو اور وہ حصہ آپ کو بطور وراثت، بطور میراث آپ کو ملا ہو۔ بہرحال جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ شاہ وجیہ الدین علوی سے آپ کو منسوب کیا جاتا ہے، تو اس سے ہرگز یہ مغالطہ نہ ہو کہ آپ سید نہیں ہیں یا پھر آپ حضرت علی کی ان اولاد میں سے ہیں جو سیدہ فاطمہ کے وطن سے نہیں ہے۔ میں مختصر ذکر کر دوں کہ حضرت علی کی سیدہ فاطمہ سے جو اولاد ہے وہ علاقے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے الگ الگ لفظوں سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سادات کرام کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، تو کہیں پر سیدہ فاطمہ کی آل کو کہیں پر شریف کہا جاتا ہے، کہیں پر شاہ سے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علوی بھی سیدہ فاطمہ ہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو ہرگز یہ مغالطہ نہ ہو کہ شاہ وجیہ الدین اور آپ کا خاندان حضرت علی کی دیگر ازواج سے ہو۔ اور علوی کہنے کی ایک وجہ، جس کا ایک واقعہ منقول ہے کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے خاندان کے ایک فرد، آپ کے جد امجد کسی بادشاہ کے یہاں ملازمت کرتے تھے، منصب قضا پر فائز تھے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ سیدوں کی بڑی تعظیم کرنے والا تھا، تو اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ جتنے بھی سادات ہمارے یہاں ملازمت کرتے ہیں ہم ان کو ملازمت پر نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ سادات کی عظمت و ادب کا لحاظ ہم سے نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے سارے سادات کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو آپ کے جد امجد منصب قضا پر فائز تھے، بادشاہ نے اشارے کنایے میں آپ کو بھی پوچھا کہ کیا آپ بھی سید ہیں؟ تو پھر آپ نے فقہائے کرام کی اصطلاح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بادشاہ کو یہ جواب دیا
نحن علویون، ما علوی ہستے ہم تو علوی ہے۔ تو فقہائے کرام کی اس اصطلاح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو علوی کہا، اور بادشاہ یہ اصطلاح سے ناواقف تھا تو بادشاہ بھی سمجھ نہیں پایا، اور بالآخر آپ کو اپنے منصب پر ویسے ہی برقرار رکھا، اور اس کے بعد آپ کی نسل کو علوی کہا جانے لگا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے جد امجد، آپ کے اجداد امجاد یہ یمن کے مشہور شہر حضرموت کے باشندے تھے، وہاں یہ آپ کا آبائی وطن ہے، اور وہاں سے سب سے پہلے آپ کے بزرگ، آپ کے جد امجد سید کبیر الدین نے حضرموت کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ کو اپنا قائمی مسکن بنایا۔ مکہ میں آپ قیام پذیر ہوئے اور اسی وجہ سے آپ مکی بھی کہلائے، اور اس کے بعد سید کبیر الدین کے شہزادے سید بہاؤالدین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مکہ کو چھوڑا۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ حرم شریف میں مکہ میں آپ مراقبہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں کہ بیٹے ہندوستان میں خدمت کی ضرورت ہے، اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر ہندوستان چلے جاؤ۔ لہذا حضور کے اشارے پر سید بہاؤالدین نے مکہ کو ترک کرتے ہوئے ہندوستان میں گجرات میں آ کر احمد آباد کی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ گویا کہ آپ کا احمد آباد میں آنا، آپ کے خاندان کا احمد آباد کو فیض پہنچانا یہ حضور کے اشارے پر تھا۔ جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، نام آپ کا احمد ہے، لقب آپ کا وجیہ الدین ہے، 22 محرم الحرام کو محمد آباد جو موجودہ چاپانیر کہا جاتا ہے، صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب ایسے بزرگان دین، ایسے اللہ والوں کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا چرچا، ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک شاہ وجیہ الدین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ کی والدہ کے دادا مولانا محمود صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کے دادا مولانا محمود صاحب آپ کی والدہ یعنی اپنی پوتی کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے اور درس و تدریس دیا کرتے تھے، اور محبت کے طور پر کبھی کبھی آپ اپنی پوتی کو یعنی شاہ وجیہ الدین کی والدہ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ تو ایک بار آپ نے محبت میں گود میں بٹھایا تھا تو اپنی پوتی کے تعلق سے کہا کہ ان کے بطن سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو علماء کبار میں سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ کے دادا کے والد یعنی آپ کی والدہ کے پردادا مولانا مخدوم علی شیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے پاس جو تبرکات تھے اس کو تقسیم کیا، اور تقسیم کرتے کرتے تبرکات کا ایک حصہ آپ کی والدہ کے لیے بھی علیحدہ رکھ دیا، جو کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی، ابھی آپ شکم مادر میں تھی۔ جو حاضرین مجلس نے کہا کہ جن کا وجود بھی نہیں ہے ان کے لیے یہ حصہ کیسے ہوگا، تو پھر آپ نے کرامت کے ذریعے دکھایا کہ یہ حصہ اس شہزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس شہزادی سے جو ان کے بطن سے جو فرزند پیدا ہوگا یہ ان کے لیے ہے۔ اور بالآخر آپ کی والدہ کے پردادا کے جو تبرکات تھے وہ آپ تک پہنچ گئے۔ جب ہم شاہ وجیہ الدین کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے ایام طفولیت کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ اپنی والدہ کا دودھ اس وقت تک نہیں پیتے تھے جب تک آپ کی والدہ محترمہ باوضو نہ ہو۔ جب بے وضو ہوتی تو آپ دودھ بھی نہیں پیتے تھے، بلکہ رات کے عالم میں آپ کے قلب مبارکہ سے الا اللہ اور ذکر الہی کی صدائیں آتی تھی۔ بہرحال تو پتہ چلا آپ مادرزاد ولی ہے، آپ پیدائشی ولی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے علم کی بات کریں، علمی صلاحیت کی بات کریں، تو بہت ہی کم سنی میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے قرأت وغیرہ کا بھی علم حاصل کر لیا تھا، یہاں تک کہ یہ علم سلسلہ آپ کا جاری رہا، اور 24 سال تک آپ علوم و فنون کے مراحل کو طے کرتے رہے، یہاں تک کہ تمام علوم و فنون پر آپ کو دسترس حاصل ہو گیا۔
آپ کے اساتذہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو اپنے وقت کے جید علماء کہلاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے استاد حضرت شیخ عماد الدین طارمی جو کہ محقق دوانی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، یہاں تک کہ آپ کے علم کا جب ذکر کیا جائے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو علم سے نوازا تھا۔ وہ نبوی عطا آپ کو ایسی ہوئی جس کا واقعہ یوں ہے کہ آپ کے استاد شیخ عماد الدین طارمی جب ان کا وصال ہوتا ہے، جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے قریب 250 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور شیخ وجیہ الدین نے ان سے 125 سوا علوم فنون حاصل کیے، اور دیگر علوم اپنے اساتذہ سے اپنے استاد سے حاصل کرنا رہ گیا، اور داعی اجل کو انہوں نے لبیک کہہ دیا۔ تو یہ صدمہ آپ کو بہت رنج پہنچاتا رہا کہ میں نے اپنے استاد سے کامل فیض حاصل نہیں کیا۔ تو اسی عالم میں جب آپ سو جاتے ہیں تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی شان رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے فرزند کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور بیٹے وجیہ کی جو مغمومیت تھی، جو غم تھا، اس کو دور کرتے اور کہتے ہیں بیٹے جو علوم باقی رہ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علوم کی ایک فہرست بنائی اور وہ کاغذ میں لکھ کر شاہ وجیہ الدین کو عطا کر دیا۔ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سارے علوم و فنون مع نام اس کاغذ میں لکھے موجود تھے، اور شاہ وجیہ الدین کہتے ہیں حضور کی مجھ پر یہ عطا ہوئی کہ اس کے بعد جس علم کی جانب، جس فن کی جانب میں رخ کرتا تھا اس کا میں ماہر نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا سال ہا سال سے اس کا میں درس دیتا نظر آ رہا ہوں۔ اس لیے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس کو نبوی عطا ہو، جس کو بارگاہ نبوی سے علم کا ایک قطرہ مل جائے، اور یہاں پر تو بارگاہ نبوی سے سارے علوم و فنون کی سند مل رہی ہے، تو یہ علمی لیاقت تھی۔ اور اسی لیے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ احمد آباد ہندوستان کا ایک ایسا علاقہ تھا کہ شاہ وجیہ الدین کے زمانے میں ممالک عرب سے لوگ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے احمد آباد تشریف لاتے تھے، یہاں تک کہ منتشر علم حدیث فی الہند، ہندوستان میں علم حدیث کو پہنچانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس میں درس و تدریس دینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درس کو اور آپ کے مدرسے کو ایسی مقبولیت عطا کر دی کہ آپ کا مدرسہ چند ہی مہینوں میں، چند ہی سالوں میں ایک جامعہ اور ایک ادارہ نظر آ رہا ہے۔ دور و دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے طلبہ علم معرفت کے ساتھ ساتھ علم ظاہری کو بھی حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے درس کو وہ اہمیت حاصل تھی کہ ایک بار جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ درس و تدریس کو چھوڑ کر اس کی ظاہری خدمت کو انجام دوں، اور آپ نے اس کی ظاہری دیکھ ریکھ کی طرف توجہ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اپنی درسی خدمات کو جاری رکھے، اس لیے کہ تمہارے درس میں میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اپنی آخری حیات تک درسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور آپ اپنے درس کو باقی رکھتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد آپ نے اپنے مدرسے کا نام بھی بدل دیا اور درس محمدی رکھا۔ تو یہ درس و تدریس آپ کا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند فرماتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ سے ایسے ایسے مقتدر جید آپ کے طلبہ بنے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں جا کر شاہ وجیہ الدین کی بارگاہ سے جو علم حاصل کیا تھا اس کو پھیلایا ہے۔ آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے، ایک طویل لسٹ ہے، جن میں نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ صبغت اللہ بروچی کا بھی آتا ہے۔ ان کا میں ذکر کر دوں، شاہ صبغت اللہ بروچی بروچ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی بارگاہ سے علم حاصل کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا علمی اور آپ کی
درس کی جو محفل ہے وہ مدینہ منورہ میں سجتی تھی، اور شاہ وجیہ الدین کی بارگاہ سے جو آپ نے علم حاصل کیا تھا وہاں جا کر اس علم کے نکات کو، اس علم کے رموز کو آپ وہاں پہنچاتے نظر آتے تھے۔ بالآخر آپ کا جائے مدفن بھی مدینہ منورہ ہے، کہا جاتا ہے احد پہاڑ جو ہے وہاں قریب ہی میں آپ کا درس اور آپ کا مدرسہ لگا رہتا تھا۔ بہرحال تو اس طریقے سے یہ علمی خدمات ہے۔ جب تصنیف و تالیف کی بات کی جائے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شاید ہی درس نظامی کی کوئی ایسی کتاب ہوگی جس پر شاہ وجیہ الدین کا حاشیہ نہ ہو، جس پر شاہ وجیہ الدین نے شرح نہ لکھی ہو، چاہے وہ تفسیر بیضاوی ہو، چاہے وہ شرح جامی ہو، چاہے وہ کافیہ ہو، چاہے وہ نزہۃ النظر ہو، چاہے وہ اور دیگر جو بھی کتابیں ہیں، اس کی فہرست بھی طویل ہے۔ یہ تو میں نے چند نام گنا دیے ہیں، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی جس پر آپ نے شرح نہ لکھی ہو۔ بہرحال اس طریقے سے جب ہم آپ کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ علم ظاہری کے بعد تصنیف و تالیف اور درسی خدمات کے بعد جب آپ اپنے اندر کمی کا احساس کرتے ہیں یوں تو، اور آپ کی بیعت و ارادت کا ذکر کرتے ہیں تو یوں تو آپ کو متعدد مشائخ کرام سے اجازت و خلافت حاصل تھی، اس کے باوجود آپ کی یہ تشنگی، آپ کی یہ پیاس بجھی نہیں تھی، آپ اپنے اندر ایک کمی کا احساس کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کا جو اصلی حصہ تھا وہ تو شاہ حضرت غوث محمد گوالیری کے پاس تھا، تو اسی بے چینی میں آپ حضرت سید کبیر الدین مجذوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جب آپ اپنا یہ دکھڑا سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تشنگی کو بجھانے کے لیے ایک مرد قلندر کو بھیجا ہے جو ہاتھی پر سوار ہوتے ہوئے آئے گا، اور اتفاق حضرت غوث محمد گوالیری آپ ایم پی گوالیئر کو چھوڑتے ہوئے یہاں تک کہ آپ بروچ ہوتے ہوئے احمد آباد تشریف لاتے ہیں، اور حضرت غوث محمد گوالیری کی بارگاہ میں حضرت شاہ وجیہ الدین جاتے ہیں۔ وقت کا عالم، وقت کا محدث، وقت کا مفسر شاہ محمد گوالیری کی بارگاہ میں زانوئے ادب تہ کرتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اب تک جو معاملات تھے وہ علوم ظاہری کے تھے، اور یہاں کے جو معاملات ہیں وہ علوم باطنی کے تھے۔ اور غوث محمد گوالیری کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور ایک حصہ عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہیں پہنچانی ہے اسی نعمت کو پہنچانے کے لیے مجھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے ایک صحبت اور ایک ملاقات کافی نہیں ہے، اور بھی صحبت کی ضرورت ہوگی۔ اس طریقے سے آپ حضرت غوث محمد گوالیری سے اپنا وہ حصہ حاصل کر لیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امانت غوث محمد گوالیری کو عطا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت غوث محمد گوالیری کا ذکر کریں تو آپ کے وقت کے جتنے عمراء اور سلاطین تھے ان کی آپ کو ان کے یہاں مقبولیت حاصل تھی، سب کے آپ معتمد اور سب آپ کے معتقد نظر آتے تھے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی چلا کہ آپ کا جو رسالہ ہے رسالہ معراجیہ، سرکار غوث محمد گوالیری کے رسالہ معراجیہ کو لے کر آپ پر اس وقت کے علماء نے ظاہری کو دیکھتے ہوئے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور آپ کی تکفیر کی جب شہرت ہو گئی اس وقت کے علماء نے دستخط بھی کی، لیکن جیسے ہی نفاذ کے لیے حضرت سلطان محمود شاہ محمود دوم کی بارگاہ میں یہ دستخط علماء کی جی تھی اس کو پیش کیا گیا تو سلطان محمود شاہ دوم دیکھتا ہے کہ اس میں میاں وجیہ الدین کی تو دستخط ہے نہیں۔ ادھر سلطان محمود شاہ دوم شاہ وجیہ الدین کا بڑا معتقد تھا، اور شاہ وجیہ الدین حضرت غوث محمد گوالیری کے بڑے معتقد تھے۔ جب وزیر کو پوچھا تو وزیر نے کہا کہ حضور وہ تو شاہ محمد گوالیری کے غوث محمد گوالیری کے بڑے معتقد ہے، تو بادشاہ خود آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر واقعی میں یہ تکفیری مسئلہ ہوتا
اور شرعی کوئی قلم ان پر چلتا تو ہرگز حضرت شیخ وجیہ الدین پیچھے نہ ہٹتے، تو لہٰذا آپ بادشاہ خود آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور جب اس مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو حضرت شیخ وجیہ الدین کہتے ہیں کہ غوث محمد غوالیری سے نہ کوئی ایسا فعل صادر ہوا ہے، نہ ایسا کوئی کام ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ضروریات دینی میں سے کسی چیز کا انکار ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی تکفیر کی جائے، اور اس کے بعد جتنے بھی شبہات تھے، جتنے بھی مسائل اور اعتراض تھے، اس کا آپ نے تشفی بخش جواب دیا، اور باقاعدہ ایک رسالہ لکھا، اور علماء کرام نے جو اعتراض کیے تھے اس کا تشفی بخش جواب دیا، اور کہا کہ حضرت غوث محمد غوالیری کے یہ جو کلمات ہے وہ شطحیات میں سے ہیں، یعنی وہ صاحب حال میں سے ہیں، ہم صاحب قال میں سے ہیں، ان کی ایسی باتوں کی گرفت نہیں کی جاتی ہے۔ اور جب وضاحت کی تو اس وقت کے جو بھی علماء کرام تھے وہ قبول کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ آپ کی علم لیاقت و صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے گجرات میں شاہ وجیہ الدین سرکار غوث محمد غوالیری پر اٹھنے والے یہ تکفیری مسئلے کا آپ نے سد باب کر دیا، اس فتنے کو آپ نے جڑ ہی سے ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کے اور دیگر حالات کو پیش کریں تو علوم ظاہری اور علوم باطنی پر آپ کو جو مہارت حاصل تھی، 64 سال کی آپ زندگی پاتے ہیں، زندگی کی آخری سانس تک آپ دینی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں، تو آپ کے وہ دین اور تبلیغ کا ایک معاملہ یہ بھی دیکھا کہ آپ کتابوں سے پڑھاتے نظر آ رہے ہیں تو آنکھوں سے پلاتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، طلبہ درس میں شامل ہے، اور پوچھتا ہے حضرت میاں وجیہ الدین کون ہے؟ تو حضرت شیخ وجیہ الدین کہتے ہیں وجیہ الدین تو میں ہوں، لیکن حضرت میاں وجیہ الدین تو وہ تو کہیں اور رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اور قریب آتا گیا، حضرت کی نگاہوں سے نگاہ اس نے ملائی، اور اسی طریقے سے قدم بوسی کرتے ہوئے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ادھر شاگرد حیرت ہے، تعجب میں ہے کہ آیا اور حضرت کی باقاعدہ ملاقات بھی نہیں کی اور چلا گیا، جس سے ملنے آیا تھا صرف نام پوچھ کر چلا گیا۔ تو حضرت شیخ وجیہ الدین کہتے ہیں یہ جو آیا تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، یہ جو آیا تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، چراغ بھی حاضر تھا، تیل بھی موجود تھا، دیا بھی موجود تھا، صرف جلانے کی ضرورت تھی، صرف آگ لگانے کی ضرورت تھی۔ میں نے تو آگ لگانے کا کام کیا، اور اس کو جو ملنا تھا، جو لینے کے لیے آیا تھا وہ لے کر چلا گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب اگر آپ اپنے شاگردوں کو کتابوں سے پلاتے ہیں تو آپ کی مجلس میں آنے والے ایسے حضرات کو نگاہوں سے بھی پلاتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ حضرت شیخ علی متقی جب مکہ شریف میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، اور جب یہ حدیث گزری تو اس وقت شاگردوں نے حضرت شیخ علی متقی سے پوچھا کہ حضور اس وقت اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ تو آپ نے شاگردوں کو کہا کہ کل میں جواب دوں گا، اور اس کے بعد رات میں حضرت شیخ علی متقی مراقب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بارگاہ رسالت سے یہ جواب عنایت ہوتا ہے کہ اس وقت اس حدیث کا مصداق میرا بیٹا وجیہ الدین ہے۔ تو پھر شیخ علی متقی کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور آپ اپنی درسگاہ کو چھوڑتے ہوئے احمد آباد تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کو لے کر اور آپ کے مجدد ہونے میں سیرت نگاروں نے جو مجدد کے جو قیود و شرائط محدثین نے جو رکھے ہیں وہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن جب متکلم اپنے کلام کے مصداق کو خود ظاہر کرے تو پھر قیود و شرائط کی کیا حاجت ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مصداق آپ کو ٹھہرایا،
تو نہ کسی قید کی ضرورت ہے، نہ کسی شرط کی ضرورت ہے کہ صدی کا اول حصہ پایا ہو، صدی کا آخر حصہ پایا ہو۔ بہرحال تو آپ بھی اپنے وقت کے مجدد ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے تقوی اور طہارت کی بات کریں تو صرف آپ صاحب تقوی ہی نہیں بلکہ آپ صاحب ورع ہیں، تقوی کے اوپر کا مقام رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال کہ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت نصیر الدین ان کے یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کا احساس اپنے والد بزرگوار کو ہونے بھی نہیں دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ آپ کے والد منصب قضا پر تھے تو آپ کو یہ امکان تھا کہ ہو سکتا ہے، شبہہ تھا، ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں والد بزرگوار سے اپنے خدام کے ذریعے کچھ خطا سرزد ہوتی ہو، لیکن منصب قضا کی وجہ سے کوئی بھی تاجر آپ کو کچھ کہہ نہ سکتا ہو، تو اسی شبہہ کی وجہ سے آپ والد بزرگوار کے یہاں کھانا کھانے سے احتراز کرتے تھے۔ جب والد بزرگوار کو یہ پتا چلا تو والد بزرگوار کہتے ہیں بیٹے میں اتنی احتیاط کرتا ہوں، اور اس احتیاط کی دلیل یہ ہے کہ اس احتیاط کی وجہ سے تمہارے جیسے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں احتیاط نہ برتتا تو تم جیسا فرزند مجھے کیسے ملتا۔ یہ آپ کی طہارت اور یہ آپ کی پاکیزگی کی دلیل اور علامت ہے کہ منصب قضا پر فائز ہونے کے باوجود آپ خرید و فروخت کے معاملات میں کوئی بھی ایسا غیر شرعی امر نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پر انگلی اٹھتی ہو۔ بہرحال تو اس سے شاہ وجیہ الدین کے مقام اور ان کی طہارت و تقوی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کی پاکیزگی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح واقعات کے تسلسل کے ساتھ آپ کو خواری کے عادات، آپ کی جو کرامتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا اسم الشافی کے بھی آپ مظہر نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے المحیی کے بھی آپ مظہر نظر آتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے والوں کو، تکلیف زدوں کو شفا ملتی نظر آتی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ عبد الشہید کہ ان کا ایک مرید ایسا بیمار ہوا کہ لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی۔ اب اس مرید کو پیر کی بارگاہ میں لایا گیا، لیکن پیر نے دیکھا کہ اس کا معاملہ میرے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے بطور استمداد ایک بزرگ کو ندا دی۔ اچانک ایک بزرگ آئے، سیدھے پیر کی خانقاہ، پیر کے کمرے میں چلے گئے۔ پیر نے وہ شخص کو بلایا جو مریض تھا، اور وہ بزرگ نے پانی پر دم کیا اور کہا کہ اپنے اس مرید کو پلا دو۔ وہ دیکھتا ہی رہا، پینا تھا اور اس کے بعد اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو وہ مرید سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے حضور کیا معاملہ ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ عبد الشہید کہتے ہیں کہ تیرا معاملہ میرے ہاتھ سے پھسلتا نظر آ رہا ہے، تو میں نے حضرت وجیہ الدین کو پکارا، وہ آئے اور پانی پر دم کیا، اور بعد میں جو تو نے دیکھا وہ دیکھ لیا، اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم المحیی کے مظہر حضرت وجیہ الدین ہے، اور آپ مرتبہ عیسوی پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے، جو کہ ولایت کا ایک درجہ ہے۔ آپ قطب الارشاد ہیں، اور حضرت غوث محمد غالیری نے بھی کہا تھا جب آپ کو اجازت و خلافت اور بیعت وغیرہ سے نوازا کہ میں غوث ہوں اور تم قطب ہو، آپ قطب الارشاد بھی ہے۔ بہرحال تو یہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی الحسینی، اسی طریقے سے محرم میں آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ انتقال فرما جاتے ہیں، اور قیامت تک آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ولایت کا ایسا دروازہ کھولا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خاندان سے اسی طریقے سے لوگوں کو فیض پہنچانے والے بندوں کو پیدا فرماتا رہے گا، اور قیامت تک آپ کی بارگاہ، آپ کا مزار پر انوار لوگوں کو فیض پہنچاتا نظر آئے گا۔ آپ کی دہلیز سے بھی فیض ملتا ہے، آپ کی بارگاہ سے بھی فیض ملتا ہے، آپ کے حوض سے پانی پینے والے کن ذہینوں کا ذہن، ان کی ذہنی قوت و طاقت بڑھ جاتی ہے۔
آپ کے حوض سے پانی پینے والے بیماروں کو تندرستی مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے برگزیدہ بندے کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔